آپ حضرات کے بیچ پیش کرنے کی جسارت چاہتا ہوں، سماعت کریں یاد سرور عالم۔ پہلے آپ یہ سن لیں، میں بہت تر و تازہ نہیں ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ آپ اگر کچھ ساتھ دیں ہمارا، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے میسج کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں اور تھوڑا سا آگے آ جائیں گے۔ راستے میں سے ہٹ جائیں۔ یاد سرور عالم جھوم کر منائیں گے، یاد سرور عالم جھوم کر منائیں گے، دیپ عشق احمد کا ہر طرف جلائیں گے۔ کیا بات، یاد سرور عالم جھوم کر منائیں گے، دیپ عشق احمد کا ہر طرف جلائیں گے، اور ہر گلی درودوں سے، ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے، کیا پتا میرے آقا کس گلی سے آئیں گے۔ ہر گلی درودوں سے کیا بات، آج ہم سجائیں گے، زحمت ہوگی، زحمت ہوگی۔ ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے، ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے، کیا پتا میرے آقا کس گلی سے آئیں گے۔ راہ کو سجانے دو، پھول کو بچھانے دو، راہ کو سجانے دو، پھول کو بچھانے دو، یہ تو ان کی محفل ہے، وہ ضرور آئیں گے، یہ وہ ضرور آئیں گے، اور ہوگی جس گھڑی میری، ہوگی جس گھڑی میری حاضری مدینے میں، ہوگی جس گھڑی میری حاضری مدینے میں، ہم کر کے جالی کو درد غم سنائیں گے، ہم کر کے جالی کو درد غم سنائیں گے۔ حضرات، یہ شہر جونپور ہے اور تاریخی شہر ہے، خطابت کرنا، نعت کے اشعار لکھ کر کے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں شاعر اپنے کلام کو آپ حضرات کے بیچ پیش کرے تو جس شعر کو وہ پیش کر رہا ہے اس کو لکھنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہے، اور آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے کی نکالنے میں کتنی آسانی پیدا کی۔ تو آپ حضرات تھوڑی دیر سنیں، لیکن محبت سے، زندہ دلی کے ساتھ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس رسول کی آمد کا یہ جلسہ سجایا گیا ہے، وہ رسول اشارہ کرے، بے جان پتھر بھی محمد رسول اللہ کی آمد کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم تو زبان رکھتے ہیں یار، ہمارے منہ میں، ہاتھ پہ منہ میں اللہ نے زبان عطا کی ہے، بے زبان پتھر رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے، کیسے دیتا ہے وہ پتھر؟ ایک شخص ہے جس کا نام ابو جہل ہے، مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتا رہا، اور ایسے پریشان کرتا تھا اس نے کوئی حد نہیں چھوڑی پریشان کرنے۔ ایک دن گنگا کے کنارے جاتا ہے، چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں اٹھاتا اور سوچتا یہی ہے ہم نے گنگا سے کنکری اٹھائی ہے اور اپنے مٹھی میں رکھ کر ہم نے بند کی ہے، گویا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ چلتے ہیں آج محمد رسول اللہ کی اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ آج وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو پیارے، جب ابو جہل آیا ہے نا حضور کے پاس، کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، ذرا یہ بتاؤ ہماری بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا تیری بند مٹھی کے اندر کنکری ہے، حضور نے فرمایا ہے ابو جہل تیری بند مٹھی کے اندر وہ بتائے میں کون ہوں، تو کیا تو خود راضی ہو جائے گا؟ کیا تو خوش ہو جائے گا یا میری بات مان لے گا؟ وہ سوچنے لگا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو حضور سید الکونین کی نبوت والی نگاہ اس کی بند مٹھی پر پڑتی ہے، جیسے بند مٹھی کے کنکریوں نے محمد رسول اللہ کے اشارے کو پایا ہے، بے جان کنکریوں نے بول لیا اشہد ان لا الہ
لگا دیا. عارضی سجاوٹ یہ ہماری ہوتی ہے, چند گھنٹوں کی ہماری سجاوٹ ہوتی ہے, لیکن پروردگار عالم نے حبیب کی آمد کے صدقے میں کائنات کو سجایا ہے. ایسی لائٹ لگائی ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے, جسے ہم سورج کہتے ہیں, پوری دنیا پر روشنی بکھیرتا ہے. حضور کی آمد کے لیے اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا. چاند بھی جب آسمان پر چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے. ستاروں کو پیدا فرمایا. یہ ستارے پوری کائنات میں اپنی روشنی دیتے ہیں ٹمٹما کر کے. کیا مطلب کہ اگر اللہ نے بزم کائنات کو سجایا محمد الرسول اللہ کے صدقے میں, تو اے پیارے آج وہ ساتھ ہمارے قریب آ چکی ہے, جس ساتھ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے. قسم خدا کی اگر ہمیں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے, ہمیں اگر اپنے آقا سے محبت ہے, تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کتنا روپیہ رکھا ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں گے, اس سے سوال کریں گے گلی سجانی ہے, محلہ سجانا ہے, چوراہا سجانا ہے, شہر کو دلہن بنانا ہے. یہ نہ سوچے. یاد رکھنا اگر آپ نے حضور سید الکونین کی میلاد کے نام پر اپنے قدم کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر اٹھے ہوئے قدم کو قبول فرمائے گا. جس مقصد کے تحت آپ نے اٹھایا ہے آمد محبوب کے نام پر, اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اگر آپ نے گلیاں سجائی ہے آمد محبوب کے نام پر, سڑکوں کو سجایا ہے آمد محبوب کے نام پر, اپنے گھر پر چراغاں کیا ہے آمد محبوب کے نام پر, تو یاد رکھنا آمد محبوب پر آپ نے گلیاں سجائی ہے, اللہ آپ کے دل کو سجا دے گا, آپ کے گھر کو سجا. یہ ایک شخص کے لیے نہیں آئے, گویا مکے میں پیدا ہوئے. کیا مکے والوں کے لیے آئے تھے؟ ہجرت فرما کر مدینہ گئے, کیا مدینے والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے؟ کہا نہیں, حضور سید الکونین کو پروردگار عالم نے انترراشٹری رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یہ وہ رسول ہے جو ایک خطے ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رسول اللہ بن کر تشریف لائے. اور ان کے صحابہ کا حال کیا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں ایسی محبت آقا سے نہ کرو جیسی محبت ابو جہل کرتا تھا, عتبہ کرتا تھا, شہبہ امیہ بن خلف کیا کرتا تھا. ایسی محبت کرو جیسی محبت حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے. ایسی محبت کرو جیسی محبت حضرت عمر کیا کرتے تھے. ایسی محبت پیدا کرو جیسی محبت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کیا کرتے تھے. ایسی محبت پیدا کرو جیسی محبت حضرت علی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم نے ابو بکر کو سمجھا نہیں, حضرت عمر کو جانا نہیں, حضرت عثمان کی سخاوت کو پہچانا نہیں, حضرت علی کی شجاعت کو جانا نہیں. اگر جان لیا ہوتا تو ہمیں وہ تاریخ یاد رہتی. مقام صحبہ کی حضور سید الکونین کا سر انور ہے, محمد الرسول اللہ کا سر ہے, اور حضرت علی کا ذال ہے, سر انور رکھا ہوا ہے. آرام فرمانے کے لیے وقت عصر جاتا رہا. وقت عصر جانے کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں سے چند قطرات آنسو کے ٹپکے ہیں, اور وہ حضور سید الکونین کے رخ زیبا پر پڑے. آقا بیدار ہوئے فرماتے ہیں علی کس چیز نے رو ڈالا ہے, کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر جاتی رہی, نماز عصر قضا ہوتی رہی. اب آقا کی محبت میں حضرت علی نے نماز عصر کو قضا کیا, لیکن جب حضور بیدار ہوئے فرماتے ہیں آقا علی یہ بتاؤ ادا پڑھو گے کہ قضا کرو گے؟ ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر قضا پڑھ لی تو زمانہ تانا دے گا. علی نے نبی کی محبت میں نماز عصر کو قضا کر دیا. یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا. وہ سورج جو ڈوب گیا تھا محمد الرسول اللہ کا اشارہ پاتے ہوئے دوبارہ واپس آ گیا. وہ سورج جو ڈوب گیا تھا
अब सुबह को निकलता, लेकिन मौला कायनात की नमाज असर कज़ा हुई थी। हुजूर सैयदुल कौनैन का इशारा पाते हुए वो सूरज बाहर पलट आया। अब सूरज से पूछा गया, ऐ सूरज जरा ये तो बता, तू हर दिन सुबह को निकलता है पूरब से और पश्चिम में शाम को डूब जाता है, जरा ये बता आज मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला, आज रब के हुक्म पर नहीं निकला, बल्कि तू तो अब निकल रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुक्म पर। ये बता डूबेगा कब और डूबेगा कैसे? तो सूरज जवाब दे रहा है, जब तक अली की नमाज पूरी नहीं होगी उस वक्त तक मैं डूबूंगा नहीं। क्या मतलब? अगर हजरत अली नमाज मुकम्मल नहीं करते उस वक्त तक मैं डूबूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। ये सूरज जो पूरी दुनिया पर शुआएं बिखेर रहा है, हमें पैगाम दे रहा है, ये आका आए हैं, ये मौला आए हैं, ये जाने कायनात आए हैं। ये हजरत आदम की तरह नहीं है, हजरत नूह की तरह नहीं है, हजरत जकरिया की तरह नहीं है, हजरत दानियाल की तरह नहीं है। ये कमो पेश 1,02,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। ये तमाम अंबिया इकराम का मुजस्समा बनकर तशरीफ लाए, तमाम अंबिया इकराम का मुजस्समा बनकर तशरीफ लाए। तमाम अंबिया इकराम की खूबियां आपके अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। उसी रसूल की हम मिलाद मनाते हैं। मुझे जरा बताओ, हुजूर की मोहब्बत में हम लोग रात भर जागते हैं, लेकिन हम हमारी नमाज पर नमाज कज़ा होती है, हम नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं? कहा नहीं। कहा जब हम नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह अगर हमसे पूछ लेगा, ये बता बंदे हमने तुझे 40 साल की जिंदगी दी, 50 साल की जिंदगी दी, कितने वक्तों की नमाज पढ़कर मेरी बारगाह में आया है? तो क्या जवाब देगा? इस सहाबी रसूल हैं, बड़े अजीम सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया है। अल्लाह अकबर। हम बिस्तर पर सोते हैं, सुबह हमारी 12 बजे होती है, हमारी सुबह 10 बजे होती है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी सुबह 12 बजे होगी, सुबह 12 बजे आकर मिलिएगा, सुबह 10 बजे मिलिएगा। कहा सुबह के वक्त होती है, जब सूरज निकलता है उस वक्त सुबह होती है, और जब 12 बजता है उस वक्त सूरज ढलने को आता है। अल्लाह अकबर। ये हमारा मामला है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया की नमाज फज्र कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। कज़ा कैसे होती है ये जरा मुलाहिजा करो। बिस्तर पर सोए हैं, शैतान आया है, हजरत मुआविया बेदार हुए, अभी वक्त फज्र नहीं आया था, तो शैतान कहने लगा मुआविया सो जाओ, मुआविया सो जाओ, अभी वक्त फज्र नहीं हुआ है, जब वक्त फज्र आएगा तो दोबारा उठकर नमाज पढ़ लेना। अब ऐसा सुलाया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोबारा जब आँख खुलती है तो वक्त फज्र जाता रहा। अल्लाह अकबर। ये अजीम सहाबी है जिनका नाम हजरत अमीर मुआविया है। जरा गौर से सुनो प्यारे, नमाज एक वक्ती कज़ा हुई, हजरत अमीर मुआविया की नमाज फज्र कज़ा होती है। अब नमाज की मोहब्बत देखो, कैसी मोहब्बत थी हजरत अमीर मुआविया की। रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर। 1 घंटा रोए लेकिन जीना भरा, वक्त फज्र चला गया। नमाज की मोहब्बत में आंसू बहा रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। दोपहर का वक्त आया, परवरदिगारे आलम ने देखा कि अमीर मुआविया की एक वक्त की नमाज मुआविया की कज़ा हो गई। आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अमीर मुआविया का रोना परवरदिगारे आलम को पसंद आता है। परवरदिगारे आलम फरमाता है जिब्राइल जाओ, मुआविया ने एक वक्त की नमाज उनसे कज़ा हुई और मोहब्बत में इतने आंसू बहाए